25 मई को ये भाग गया था पेशावर। क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो, चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? जैसे ट्रम्प के घर पे छापा मार के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को खेल तमाशा बना दिया। 25 मई के वाकयात के बाद कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला किया है। मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट आज जारी हो गए, लेकिन पीटीआई के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि ये बहुत ही वीक वारंट्स हैं, वीक दफात लगाई गई हैं। फिर वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए गए? आज इमरान खान ने भी अपनी पार्टी के तर्जमानों के इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को तेज करने का हुक्म दिया। लॉन्ग मार्च का ऐलान यानी कॉल किसी वक्त भी दी जा सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत भी डट गई। खास तौर पर नून लीग ने लाहौर में अपने इजलास में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने पर बहस की जाएगी। यानी लगता है कि अब दमादम मस्त कलंदर बड़ा जल्दी होने वाला है पाकिस्तान में। इन मामलात पर दो अहम मेहमान आज हमारे रूबरू होंगे। जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर पीटीआई, और इनके बाद जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मुशीर वजीर आजम, हमारे रूबरू होंगे। चौधरी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने दुरुस्त कहा कि जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ वो कमजोर है, दफात कमजोर लगाई गई हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि जी ये एक चूंकि मुकदमा था, अदालत ने पूरा मुकदमा खत्म करने का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन क्या मकासद हो सकते हैं फिर वारंट गिरफ्तारी करने के? मकासद तो यही है कि ड्रामा लग गए, तमाशा लग गए और एक मुल्क के अंदर जो पहले सियासी फजा बड़ी मकदर है इसको और खराब करने की कोशिश है। इसके अलावा तो कोई और मकसद इसका समझ नहीं आता, क्योंकि सारे जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल हैं। जी और इससे हवा तो पहले निकल गई थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद इसमें कोई जान रह नहीं गई थी। बस ये तो ऐसे ही है कि इन्होंने तमाशे लगाया, जरूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ। एग्जैक्टली आपने दुरुस्त फरमाया कि जब 780A निकल गया था, अदालत ने दहशतगर्दी का दफा खारिज कर दिया था, बाकी ये वीक हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि बनी गाला पर जरूर रेड होना चाहिए। ये ख्वाहिश आज रात कहीं तकमील तक तो नहीं पहुंचेगी? देखिए जी, बात यह है कि अगर आप वैसे ही जो है इनको एक अहमद हुकूमत है, इनको अकल नहीं है। देखिए हुकूमतें जो होती है ना, उनको इतनी ज्यादा अपहीवल सूट नहीं करती। जो लोग हुकूमत में होंगे उनकी कोशिश होनी चाहिए कि आराम से वक्त गुजरे जितना वक्त गुजार रहे हैं। इस हुकूमत में जिनको गरीब अहमद लोग बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ जो इनके बुजुर्ग महर बैठे हुए हैं, कि एक तो पहले ही पाकिस्तान की सियासी फजा जो है वो बड़ी ज्यादा मकदर है, बड़ी ज्यादा उसमें वॉलेटिलिटी है, और एक हर आदमी इत्तेफाक करेगा कि ये स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिक्स में। उसको आप मजीद उस जो अपना तलातुम पैदा करते हैं इस तरह की बहुत ही अहमकाना किस्म के इक़दाम से, तो इसका किसको फायदा है? हुकूमत को तो यकीनन इसका बहुत नुकसान है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इनके कौन से बुजुर्ग महर हैं जो इनको सियासी मशवरे दे रहे हैं और उसके नतीजे में इतना बड़ा एक अपहीवल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की बात की जाती है, मिसाल दी जाती है, आज भी दी गई कि साबिक सदर ट्रंप के घर भी छापा पड़ा था, कागजात वहां से मिले थे। नहीं तो मतलब तो वजह हो ना, वहां पे तो वो ये था कि उन्होंने उसका पूरा वारंट, पूरा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया था। ऐसे ही तो नहीं मुंह उठा के जो है वो कर लेते जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से लोगों के घरों पे आपने सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर के ऊपर देखा, फिर बाद में माफी मांग के FIA कुछ चीजें वापस करनी पड़ी, उसके बाद आपने जिस तरह शहबाज गिल को उठाया, उसके बाद आप सोशल मीडिया के बच्चों को जिस तरह से उठा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोई प्रोसेस, कोई अकल, को तमीज होती है। कहीं ऑफेंस हो तो आप जाते हैं, शौकिया, इनको तो शौक है रोजाना एक पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करने।
टर्मोइल तो क्रिएट होगा, लेकिन बड़ी सीरियस बात भी आज आ गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में बहस कराई जाएगी इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की। ये तो बड़ी सीरियस चीज है। काबीना में भी ये डिस्कस हो चुका है। देखिए राजा साहब, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है सियासी जमातों के दरमियान एक इस वक्त रेस लगी हुई है कि हमने ज्यादा जो है वो अग्रेसिव होना है, हमने ज्यादा ये इस तरह की जो है वो करना है। हुकूमत इस तरह के काम करे तो फिर तो बंदा वैसे हो जाता है। राना सनाउल्लाह साहब ने अब तक कभी भी कोई ऐसा दानिशमंदाना बात नहीं की है जिससे कोई आप कहेंगे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़े हो। इस वक्त इस पूरी हुकूमत का यही मकसद लग रहा है कि किस तरह हम ताकत के बल के ऊपर अपने जो मुखालिफिन हैं उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस हुकूमत की कोई और पॉलिसी आपको नजर नहीं आती, कोई आपको इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई आपको इनकी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन आपको अभी तक समझ नहीं आई। कि मसलन आप देखें, आप सारी उम्र आप खुद जो है वो एक सियासी तज्जिया करते रहे हैं। आप नवाज शरीफ जैसा जो एक पॉलिटिशियन है जो 1985 से पाकिस्तान की सियासत में है, आप देखें कि जब ये असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मूव ये दे के आई थी बात कि नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लें और असेंबलियां तोड़ दी जाएं आज से 5 महीने पहले, उस वक्त नून लीग को इलेक्शन ज्यादा सूट करता था या आज करता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए और वहां सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं, उस वक्त इनको इलेक्शन ज्यादा सूट करता था या अब करता है। और अब आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इसके जो 4 महीने बाद होनी है, इनको उस वक्त सूट करेगा या अब सूट करेगा। ये तो मतलब मेरी तो समझ से बाहर है कि इनके सियासी फैसले कौन कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस कि इन्होंने आउटसोर्स कर दिए हैं अपने फैसले जरदारी साहब को, और जरदारी साहब माशाल्लाह उन्होंने पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को खत्म किया, उन्होंने बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स को खत्म किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नवाज शरीफ की भी सियासत को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। ये जिस दिन इनके पीछे से डंडा हट गया, आप देखेंगे ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएंगे और ये दोबारा कभी नहीं। मैं जरा आर्टिकल 6 के हवाले से आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं। काबीना में ये डिस्कस हुआ, आज पार्टी में डिस्कस हुआ। अभी 1 मिनट के लिए आप समझें कि आप किसी मुखालिफ सियासी जमात से नहीं हैं, आप एक नामवर वकील हैं। आर्टिकल 6 जब लगाया जाता है वो तो आइन को एब्रोगेट करने के हवाले से। अगर आप इस हुकूमत में होते, आप कैसे एक्सप्लेन करते कि क्यों आर्टिकल 6 लगाया जाए? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आर्टिकल 6 जो है वो तो स्पेसिफिक है मार्शल लॉज। एग्जैक्टली मैं यही आपके सामने रख रहा हूँ नुक्ता। नहीं, इनको मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इनका कोई मकसद नहीं है, कुछ सीरियस बात ये भी नहीं कर रहे, ये भी फ्रेंकली इसमें कुछ संजीदा नहीं है, ये सिर्फ इनका ख्याल है। और यही तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सियासी तजिया जो है वो आपको भी है मामला, और हम भी आपस में भी हम जो है वो करते रहते हैं। जी। लेकिन मुझे आप बताइए कि इसकी ये जो इनका लॉजिक है कि इस तरह से सियासत में तलखियां पैदा करेंगे, इस तरह से हर वक्त हम डंडे उठा के रखेंगे, तो इससे हुकूमत को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मेरी नजर में तो हुकूमत बहुत ज्यादा अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है ऐसी बेवकूफाना बातें कर। लेकिन एक जो आर्ग्यूमेंट आज बार बार लाहौर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, कहा गया कि इमरान खान ने जो एक साइफर के बाद एक साजिशी बयानिया बनाया था और ऑडियो लीक्स ने आकर उस बयानिए को एक्सपोज किया और इमरान खान ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया है। नहीं, लेकिन मतलब जो इमरान खान क्या ऐसी बात है जो इन लीक्स में कर रहे हैं और जलसों में नहीं कर रहे? मसलन अगर आप ये देखें कि जो सबसे पहली हमारी गुफ्तगू होती है, अगर आपको याद हो कि जो सहाफियों को भी बुलाया गया था और एक मुलाकात में आप भी शामिल थे। जी, मैं शामिल। वहां पे इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुल्क का नाम नहीं लेना, और मुल्क का नाम इसलिए नहीं लेना था कि जो उस वक्त ये जो साइफर था, ये हमारी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट थे वो भी इसके ऊपर लग रहा था। और जब हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया और डिमाश किया, डिमाश ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता था, तो जब डिमाश था वो पब्लिक हुआ, उसके बाद अमेरिका का नाम जो है वो आप ले सकते थे, उससे पहले आप नहीं ले सकते थे। और हम अब भी बड़े वाज़ेह हैं, हम अमेरिका के साथ कोई जंग नहीं लड़ना चाहते, हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं और हम समझते हैं कि, लेकिन ये कहना उस डिमाश की जो लैंग्वेज थी
جو خود وہاں کے اس وقت کے جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں، اور آپ اگلے ہمارے کہنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سیکرٹری خارجہ ہوں گے، اسد مجید صاحب، اسد نے جو لکھا تھا وہ لکھا تھا کہ یہ اتنی بےہودہ لینگویج ہے کہ اس کے اوپر ڈیمارچ کیا جانا چاہیے. جی بالکل. کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا، یہ تو کہہ رہے نا نارمل ہے. مجھے آپ نے ساری عمر فورن آفس کور کیا ہے، مجھے ایک اور آپ کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں جس میں آپ کے ملک کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ سے ہمارے تعلقات آپ کے وزیر اعظم کی تبدیلی سے منسلک ہیں. اگر وزیر اعظم تبدیل ہوگا تو ہم اپنے تعلقات رکھیں گے، نہیں تو آپ کو آئسولیٹ کریں گے. آپ مجھے ایک اور اس قسم کا کوئی جو لیٹر ہے یا آپ کی جو سفارتی کمیونیکیشن ہے دکھا دیں. آپ خود اس لیٹر کے کنٹینٹ پہ اعتراض نہیں کر رہے، آڈیو لیکس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ لیٹر ہے یا سائفر ہے، عوام کو کیا پتا، منٹس تو میں نے بنانے ہیں، ہم منٹس اپنی مرضی سے بنا لیں گے. شاید اسی وجہ سے اتنا بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ ٹوسٹ دیا جا رہا ہے، مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے کہ ہم پلے کرتے ہیں اس کے اوپر. نہیں، وہ تو دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ اپنا جو جن لوگوں نے یہ ٹرانسلیشن کی یا سب ٹائٹل کریٹ کیے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب ٹائٹل کریٹ کر دیے. اس کے بعد ماشاءاللہ چونکہ یہ جنگ اور جیو مہربان ہے ہمارے پہ، انصار عواسی صاحب نے پہلے اسی کے اوپر سٹوری کر دی، وہ فرنٹ پیج پہ لگائی، جیو گروپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیمپین بنائی. اس کی وجہ سے یہ جو ایک سب ٹائٹل غلط ہوا، یہ تو اس کی وجہ سے ہے نا. وہ تو مطلب جو بھی بےایمانی کرتے اس کو تو روکا جا سکتا. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پھر کہا کہ جی یہ کوئی ہیکر شیکر نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان اور ان کے کوچ کی کارستانی ہے. یہ کیا ماجرا ہے جی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں مریم نواز کی حکومت ہے اینڈ شی شوڈ امیڈیٹلی اسٹارٹ انویسٹیگیشن انٹو دیٹ. لیکن انہوں نے جو انویسٹیگیشن اپنی بنائی، اب آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے، وہ رانا صاحب جو ہیں وہ اگر سائبر سیکیورٹی کے معاملات ان کے حوالے کر دیں گے تو اسی سے آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں. مطلب رانا صاحب کو تو جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے. نہیں، لیکن چور صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو پولیٹیکل ول دیتا ہے نا جو بھی لیڈر ہو، باقی تو ٹیکنیکل ٹیمز تحقیقات کرتی ہیں. اب سپیلنگ پہ تو نہ جائیں نا چور صاحب. نہیں، یہ پراجا صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس نے لیڈ دینی ہے، لیکن لیڈ دینے کے لیے کچھ بیسکس کا تو پتا ہو نا. مثلا ابھی آپ رانا صاحب کو جو ہے ان کو ٹویٹر کا بھی نہیں پتا تھا. اس دن انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے، نہ کبھی میں نے کبھی کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. ان کو واٹس ایپ میں پتہ نہیں اپنا وہ میسج فارورڈنگ کرنا بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کچھ بیسک تو پتا ہوگی تو لیڈ دے گا نا. ایک بندے کو ABC کا نہیں پتا، وہ کیسے لیڈ دے گا؟ تو میرے خیال میں تو اٹس ٹوٹل نان سیریسنس ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ. اور مریم نواز کو چاہیے اس کی سیریس انویسٹیگیشن کرائیں اینڈ ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ عمران خان یا شہباز شریف یا کسی کی. آپ مجھے بتائیں، اگر وزیر اعظم کے دفتر سے اس طرح سے لیکس ہونا شروع ہو جائے، وزیر اعظم کا دفتر اتنا غیر محفوظ ہو، تو وہ پھر شہباز شریف صاحب نے اسے صحیح کہا ہے کہ کون آئے گا وزیر اعظم سے ملنے اور کون وہاں پہ بات کرے گا. یہ تو ریاست پاکستان کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے انہیں پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے they don't know the sanctity of the office. اگر چیف ایگزیکٹو کے آفس کو اس طرح سے بھگ کیا جاتا ہے، جو بھی اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ تو کھلواڑ کیا ہے. اور عین ممکن ہے کہ یہ پاکستانی نہ ہو، یہ کوئی انڈین ہیکرز ہوں، سیکورٹی لیپسز ہوئے ہوں. بٹ آئی تھنک it's a huge it's really shameful for all Pakistani security agencies. آئی اپریشیٹ آپ نے ہر پاکستانی کے دل کی بات کی، لیکن یہ آپ کے دور میں بھی بگنگ بھی تھی. آڈیو اور ٹیپس جو ہیں یا آڈیو جو ریکارڈ ہوئی، ظاہر ہے وہ ان ایئر تو آواز نہیں تھی جو اب آ کے کیچ ہوئی، یعنی اس وقت سے یہ لیکس تھیں. پھر آپ خود فرماتے رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ ڈی بگنگ کروائیں، تو پھر کیوں نہیں کروائی گئی تھی؟ ہاں، بس میرا یہ خیال ہے ہمارا جو سول اسٹرکچر ہے اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیریس لے، اور ان کو لینا چاہیے تھا. آرمی چیف کی ایڈوائس بالکل درست تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد اگر ہم نے کیا ہوتا تو یہ چیزیں باہر نہ آتی اور اتنی ہمیں شرمندگی جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا.
اب بڑا سوال جو آج کل ظاہر ہے آپ کی ہر میٹنگ ہوتی ہے, ہر جلسہ عمران خان خطاب کرتے ہیں, آج بھی ترجمانوں کا اجلاس کیا, کہا کہ جلد کال دوں گا, کب اب فائنل ہو رہا ہے یہ معاملہ سارا؟ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے تک فائنل ہو جائے گا. ہم نے جو تیاریاں اپنی کرنی تھی, جو اسٹریٹجیز بنانی تھی, وہ ہم نے بنا لی ہیں اور کل کی میٹنگ میں اس کو گو ہیڈ بھی دے دیا ہے. اور اب انشاءاللہ بڑی جلدی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں. نہیں, اگلے سیٹرڈے کو کسی اور تاریخ کا اعلان ہوگا یا اگلے سیٹرڈے کو باقاعدہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا؟ یہ سیٹرڈے تک ہم نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور لانگ مارچ جو ہے, لیکن لمبا نہیں ہوگا, بڑی جلدی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وقت بھی جا رہا ہے لیکن میرے پاس کچھ اور بھی سوال ہیں. اسٹریٹجی ہے کیا؟ ادھر آ کے دھرنا دینا ہے یا جیسے کہا جاتا ہے محاصرہ کرنا ہے یا بیٹھ جانا ہے؟ ویسے پلاننگ کیا ہے؟ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جلدی, اس میں جب آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ایکچولی یہ کہ مریم نواز کی ایکویٹل ہوئی ہے اور اسحاق ڈار کا جو واپس آنا ہے, یہ بڑا اس سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم تو بیٹھ گیا ہے. اس وقت پاکستان میں یوں لگ رہا ہے عام آدمی میں بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ ہے, عام آدمی بہت زیادہ ناراض ہے کہ کس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ امیر ترین لوگ وہ ایک دن بھی یہاں سے گئے وزیر اعظم کے جہاز میں مفرور رہے, اس کے بعد وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آئے اور انہوں نے جا کے اپنی وزارت خزانہ کا حلف اٹھا لیا. مریم نواز کا بھی تو کیس ہے, وہ جس طریقے سے ڈیل ہوا کہ نیب اپنے ملزم جو ہے وہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے خلاف وکیل کون ہوگا. یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ ایک سوریل سسٹم ہے. یہاں پہ ملزم کے خلاف ایک ملزم کا وکیل ہوتا ہے, ایک ملزم کے خلاف وکیل ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ملزم کو بچانے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں. تو آپ کا سسٹم تو بیٹھ گیا ہے. تو اس کے اوپر اب سوائے اس کے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, ادروائز تو پاکستان برما یا نارتھ کوریا بن جائے گا. اگر لوگ نہیں نکلیں گے تو بالکل پاکستان میں تو ساری رائٹس موومنٹ ختم ہو جائے گی. جناب فواد چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین اتنا تو پتہ چل گیا کہ اگلے ہفتے ہی کال کا اعلان کر دیا جائے گا اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے, شارٹ کام ہوگا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. حکومتی اتحاد کا موقف جاننے کے لیے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ فواد چودھری صاحب کی بات سن رہے تھے, پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سنا. آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. اب بڑی تیزی سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. عمران خان نے کال میں تیاریوں کے حوالے سے تیزی لانے کا حکم دیا اور ہندیہ دے دیا واضح طور پر کہ اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ان کا آزادی مارچ آ جائے گا. حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ, ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے, وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر تو وہ جمہوری رستہ ہے, آئینی اور قانونی رستہ ہے اور پرامن احتجاج ہے تو کسی کو کوئی احتجاج کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے اسی وتیرے اسی طریقہ کار کے مطابق جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں تسلسل سے کہ وہ اسلام آباد کو فتح کرنے, وہ اسلام آباد کا محاصرہ کرنے, وہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرنے, اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کرنے اور زندگی معطل کرنے, وہ پاکستان کے اہم اداروں پہ قبضہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں اور پاکستان میں بادشاہی نظام کے تحت وہ محاصرہ کر کے اسلام آباد پہ اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں, اس کی نہ قانون اور آئین اجازت دیتا ہے نہ حکومت اجازت دے سکتی ہے. وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے. وہ اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کر رہے ہیں, وہ علماء سے ایڈریس کر رہے ہیں, وکیلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عوام کی خواہش ہے الیکشن فوری طور پر ہو جائیں. وہ تو فوری الیکشن کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. راجہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہم حکومت ہیں, حکومتیں ریئیکشن میں جلسے نہیں کیا کرتی. یہ عمران خان صاحب کا سٹائل ہے کہ وہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اور وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ ریئیکشن میں جلسے شروع کر دیتے تھے. اصولی طور پہ حکومتیں کام کرتی ہیں. خان صاحب کام کرتے نہیں ہیں, صرف باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بول کے کام کو مطلب رستے سے ہٹا کے اور ایک خاص ہسٹریائی کیفیت کریٹ کر کے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. کون سا الیکشن چاہتے ہیں,
کیا پاکستان کی کوئی اور جماعت بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے؟ آنسر از نو. ایک جماعت کے کہنے پہ الیکشن ہو جائے کیوں؟ کیا پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں؟ آج ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی الیکشن کا چانس نہیں ہے. اگلی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. دوسری گزارش یہ ہے پرچا صاحب کہ فرض کریں کہ خان صاحب کا یہ مطالبہ آپ آرگومنٹ سے مان لیتے ہیں. اچھا جی آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, الیکشن کراتے ہیں. خان صاحب نے اگلا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ختم کرو, الیکشن کمیشن ختم کرو. جی نیا چیف الیکشن کمشنر بناؤ. نیا چیف الیکشن کمشنر فرض کریں وہ بھی مان لیا, فرض کریں ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ بھی مان لیا کہ اچھا جی بناتے ہیں, جو کہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, حکومت کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, لیکن فار آرگومنٹ سے کہ آپ نے کر لیا. تو پھر اگلا اعتراض ہوگا کہ جناب نئے چیف کی تقرری, نئے الیکشن کمیشن کی تقرری بھی تو پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کریں گے, وہ مجھے قبول نہیں ہے. آپ نے وہ بھی کوئی رستہ نکال لیا تو پھر کہیں گے جی وہ قوانین بحال کرو. اچھا ویسے جیسے جیسے نومبر آ رہا ہے, اس طرف اشارہ بھی ہو گیا, جیسے جیسے نومبر آ رہا ہے عمران خان کی کال میں زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے. آزادی, حقیقی آزادی مارچ کے نام پر وہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا جلدی ہے عمران خان کو؟ عمران خان صاحب کو نہ اپنی پہلی کال جو آزادی کی کال تھی یا جو تحریک انصاف کی پہلی کال تھی, نہ اس کے ساتھ اخلاص تھا, نہ ان کے نعرے میں کوئی اخلاص ہے. وہ کل بھی اقتدار کے لیے کوشاں تھے, وہ آج بھی اقتدار کے لیے کوشاں ہیں. وہ جن کو کل ڈاکو اور پاکستان کا دشمن کہتے تھے, آج ان کو ساتھ میں لا کے وہ حملہ آور ہونے چلے ہیں. یہ کیا اخلاص ہے پراجا صاحب؟ ان کی ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. اور اب قوم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جس طرح انہوں نے سائفر کے ایشو کو ڈراماٹائز کیا, اسکرپٹ لکھ کے اس کے اوپر پوری ریہرسل کر کے انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو رسک پہ ڈالا. میں سائفر پہ آتا ہوں. عمران خان ایک اور پرسپیکٹو بھی سامنے لاتے ہیں. انہوں نے کل بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جب اگر ملک ڈوب رہا ہو تو کیا پھر چوکیدار کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ ابھی آپ نیوٹرلٹی کی بات کر گئے نا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو ذرا اوپن کیجئے, اس کو ذرا انفولڈ کیجئے اس جملے کو. کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ وہ چوکیدار کو کہہ رہے ہیں, فوج کو. جی ان کے حالات بڑے خراب ہیں, فوج کو کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب انہیں سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں فوج کا سربراہ اور فوج کا ادارہ آئین وائلیٹ کرے اور اس حکومت کو چلتا کرے, اس کے اوپر پریشر بلڈ کرے اور پھر نیا الیکشن کرائے. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں نا. تو وہ پاکستان کی فوج کو آئین توڑ دے, مابرائے آئین کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ آج نہیں دے رہے, وہ تسلسل سے کئی ماہ سے کی دعوت دے رہے ہیں. اس سے بڑی اب میں کیا کروں؟ ہر بات پہ بغاوت کا لفظ نہیں آنا چاہیے, لیکن اس سے بڑا وار وہ ملک اور ملک کی جمہوریت پہ کیا کر سکتے ہیں یار؟ آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. اور آج جو نون لیگ والوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں پوری قیادت ان کی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی سائفر کے حوالے سے کہا کہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن یا وکٹمائزیشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ ناقابل معافی جرم ہے جو سائفر کے حوالے سے آڈیو لیکس آئیں یا جو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی. تو پھر تو آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کیا کریں گے؟ راجا صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیے, ہم کچھ نہیں کریں گے. جو قانون کہتا ہے, قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی. اب اس کا فیصلہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اس نے بیٹھ کے کچھ وے فارورڈ کیا ہوگا. لیکن جمع خاطر رکھیے, ہم بھی ماورائے قانون اور آئین نہیں جاتے. یہ ہمارا بھی ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے. عدالتیں موجود ہیں, باقی سارے ادارے موجود ہیں, آپ موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ سائفر کے ڈرامے کو, سائفر کی سازش کو کیا کیا؟ کون سی سازش تھی؟ کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ انہوں نے ایک امریکی عہدیدار کی ہمارے سفیر سے ہونے والی گفتگو, جس کو ہمارے سفیر نے ہماری سائٹ سے اپنے الفاظ میں حکومت کو لکھ کے بھیجا. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن نا, یہ کوئی ریکارڈڈ وائسز تو ہے نہیں. دو بندوں کی گفتگو ہوئی, ایک امریکی عہدیدار اور ایک پاکستان کے سفیر کی. ہمارے سفیر نے اپنے مطابق لکھا کہ اس نے مجھے یہ کہا, اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے, لہذا اس کا یہ جواب دے دیں.
اب عرض یہ ہے کہ اس کے اوپر خان صاحب نے پورا سازش کا ایک بیانیہ کھڑا کیا. اب آپ خود فرمائیے, اس سے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات, خارجہ پالیسی کے تعلق, امریکہ کو بار بار اس کی وضاحت کرنی پڑی, امبیرسمنٹ ہوئی ان کو, انہوں نے بار بار کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا, ہمارے نظام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یورپ نے کہا, آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا, آپ کے افواج کے نمائندوں نے کہا, ISPR نے کہا کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی. ہم سارے کہتے تھے, میڈیا کا میجورٹی حصہ کہتا تھا, کچھ ساتھی ہیں جو ان کا خیال مختلف تھا, لیکن اب تو خان صاحب کے اپنے جو لیکس ہوئے ہیں, ان لیکس کا ہونا ویسے اپنی جگہ بہت خوفناک ہے, لیکن اس سے جو چیز عیاں ہوئی ہے اس کو خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے آج تک اپنے خلاف جو ان کے جو لیک ہوئی ہے گفتگو ان کی, ان کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ میری آواز نہیں ہے, یہ میری گفتگو نہیں ہے. اس میں جو باتیں ہیں وہ تو براچا صاحب انہوں نے ایک امریکی عہدیدار کی گفتگو کو جو ہمارے ایمبیسیڈر نے لکھ کے بھیجا, اس کو انہوں نے ڈراماٹائز کر کے ایک پوری سازش کا سکرپٹ لکھا. سیکٹری کو کہا تم یہ کرنا, شاہ محمود تم یہ کرنا, فلان تم یہ کرنا, اور سیکٹری صاحب ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ فورن سیکٹری اور فورن منسٹر اور میں اور آپ بیٹھ کے فورن سیکٹری کو ہم کہیں گے تو تم یہ کرو, تم اس کو پڑھو, میں اس کو لکھوں گا, میں پھر وہ منٹ لکھ لوں گا, منٹ میرے پاس ہوں گے, ان منٹ کے اوپر میں کھیلوں گا. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا ملک کا, لیکن ہم نے اس سے کھیلنا ہے. کرکٹ کھیلنی ہے کیا, فٹ بال کھیلنی ہے؟ نہیں, پاکستان کی قسمت سے کھیلنا تھا, پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھیلنا تھا, پاکستان کی اکانومی سے کھیلنا تھا. خدا کے لیے پاکستان کی سالمیت پہ اٹیک کرنے ہیں. اچھا, میں اسی نقطے کو چور صاحب آگے بڑھاتا ہوں, لیکن ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کل کابینہ نے کہا کہ سائفر ملا ہی نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. 22 اپریل کو یہ حکومت موجود تھی, اس حکومت کے انڈر ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس وقت تو سائفر مل گیا تھا. پھر سائفر کہاں گیا, یہ بات سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے. چوہری صاحب, کل کابینہ کا اجلاس ہوا, کابینہ نے کہا کہ سائفر کی کاپی گم ہے. 22 اپریل کو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا تھا, آپ ہی لوگوں کی حکومت تھی, اب پھر سائفر آپ کی حکومت کے دوران گم ہوا ہے. براچا صاحب, اس پہ عرض یہ ہے کہ سائفر کی کاپی فارن آفس میں جہاں وہ اسکاشن ریکارڈ ہے وہاں وہ اصل کاپی بھی موجود ہے, اور ان کے جو جس مشین کے اوپر سائفر آتا ہے اس کا اپنے ایک میموری ہوتی ہے, اس میں بھی وہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ سائفر کہیں گم ہو گیا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کو جو سائفر کی کاپی فراہم کی گئی تھی اس کا ریکارڈ وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں مل رہا. اور وزیر اعظم عمران خان جب تھے, ان کے سیکٹری جو اسکرپٹ کے حصے دار تھے, ان کو جب پوچھا گیا کہ جناب وہ اسکرپٹ یہاں نہیں مل رہا ریکارڈ میں, تو انہوں نے کہا میں نے وہ عمران خان صاحب کو دے دیا تھا, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہے. یہ تک کی گفتگو تھی, لیکن سائفر کی اوریجنل کاپی بھی موجود ہے, اور اس کی جو مشین جس پہ سائفر آتا ہے کیونکہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے, اس کی میموری میں بھی وہ یقیناً موجود ہے, تو اس کے گم ہونے کا کوئی امکان نہیں. عمران خان کل پوچھ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے, یہ تو ذرا وضاحت کر دیں تاکہ عمران خان کو جواب مل جائے. خان صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں, مطلب تم قتل کر رہے ہو کہ کرامات کر رہے ہو. میں اس کو مذاق سمجھوں, لطیفہ سمجھوں, کیا سمجھوں, کوئی سنجیدہ گفتگو سمجھوں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, تو خان صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کے دور میں جو گفتگو ریکارڈ ہوتی رہی, کیا آپ کے دور میں آپ نے الاؤ کیا تھا کہ وزیر اعظم کے دفتر کی گفتگو ریکارڈ کی جائے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے؟ آپ بتا دیجیے آپ نے کیوں الاؤ کیا, کیوں پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر میں وہ اکوپمنٹ لگوائے آپ نے؟ آپ کے دور میں لگے ہیں, آپ کے دور میں وہاں ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے. یہ تو بہت سارے سوال ہیں. ہم سے تو تب پوچھیں اگر آج کے وزیر اعظم کی گفتگو کہیں لیک ہوتی تو ہم کہتے تھے اچھا جی بڑا غلط ہو گیا. یہ تو خان صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے, حکومت میں بیٹھے تھے, یہ تو اس کی لیکس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. آج کے وزیر اعظم کی اپنے کابینہ کے ارکان کے ساتھ گفتگو لیک تو ہوئی ہے نا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کا استعفیٰ منظور کریں, اتنا نہ کریں. راجا صاحب, آج کے وزیر اعظم کی گفتگو لیک ہوئی ہے, لیکن آج کا وزیر اعظم کا سیکرٹری بھی کہہ رہا ہے, وہ ایک ذمہ دار
ब्यूरोक्रेट के तौर पे उनके नोटिस में ला रहा है कि जनाब आपके फलां अजीज ने मुझे ये बात कही है कि हमें इंडिया से ये मशीन मंगवाने की इजाजत दी जाए। उस मशीन का 50-60% हिस्सा इमरान खान साहब के दौर में फैक्ट्री का यहां मंगवाया गया, लीगली, इलीगली स्मगल करके नहीं। दे सकते थे इजाजत उनको, लेकिन उस पे उनका ब्यूरोक्रेट उनको क्या मशवरा देता है कि वजीर आजम साहब ये हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए, ये मुनासिब नहीं होगा। और वजीर आजम साहब उसको कहते हैं कि आप ऐसा करें, उनको ये कन्वे कर दें, मैं भी आके उनको समझा लूंगा। ये तो राजा साहब अल्लाह करे सारे ब्यूरोक्रेट इस तरह के हो जाएं, वो हमें इस तरह के मशवरे देने लग जाएं, लेकिन वो जो लीक हुई है वो भी बहुत खतरे का बायस है। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज के वजीर आजम की गुफ्तगू भी तो लीक हो रही है ना। सर मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन हमें तो नहीं पता था। इमरान खान साहब के दौर की गुफ्तगू जो है वो हवा में तो नहीं थी ना, जिसको हमने कैच कर लिया। इसका मतलब यह है कि वो खान साहब के दौर में रिकॉर्ड होती थी, अभी तक वो इक्विपमेंट। अच्छा, ये सारी बातें आपने भी फरमाया। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी को सैबोटैज कर दिया, डैमेज कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आज शाम यही कह रही थी कि उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया, दुश्मन कुव्वतों से डॉलर ले लिए। लेकिन डॉलर आने का, दुश्मन कुव्वतों से पैसे आने का, चौर साहब मतलब ये है ममनुआ फंडिंग वाला केस किया तो कुछ नहीं है ना, अभी कानून तो हरकत में आया नहीं है। देखिए, ममनुआ फंडिंग वाला केस जो है वो FIA बराबर इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम खान साहब की तरह नहीं कि पहले पकड़ के अंदर डाल दो फिर पूछेंगे तुम्हारा गुनाह क्या है। ये तरीकाकार हमारा नहीं है। हम इन्वेस्टिगेट करके अगर कसूर बना तो उसका केस बनेगा, ना बना तो नहीं बनेगा। यानी ये बजाय इसके कि आप इसको हमारी जिम्मेदारी समझे ना कि हम उतावलेपन में, जल्दी में, हेस्ट में, इनडिसेंट हेस्ट में नहीं जा रहे, बल्कि हम उसको टाइम दे के प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेट करके उसको सारे तराजू पे तोल के कि हाँ इसमें कोई गलती, कोई कसूर है, सबूत है तो फिर बात करेंगे। ये तो हमारा क्रेडिट है ना। लेकिन सवाल ये है कि खान साहब ने क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हमला नहीं किया? अगर अमेरिका को बार बार गाली दी जाती रहेगी तो अमेरिका आपको क्या करेगा? आपको फूल भेजेगा। वो यूरोपियन ममालिक को कहेगा कि पाकिस्तान को फूल भेजो, वो इन इदारों को कहेगा कि पाकिस्तान को कर्जे दो, वो कहेगा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज तस्लीम करो, वो कहेगा कि पाकिस्तान को तिजारत के लिए सहूलतें दो। ये सूरत हाल होगी। या वो पाकिस्तान को अपने दुश्मन की नजर से, अपने मुखालिफ की नजर से देखेगा। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, वो अपने मुफादात का दोस्त होता है। लेकिन उस हाथी को अपने खिलाफ जानबूझ के अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर, अगर तो हमारे खारजा पॉलिसी का साहब एक मिनट, अगर तो अमेरिका हमारे साथ ज्यादती करे उस अपने टाइम, तो बिल्कुल हमें कौमी गैरत का सबूत देना चाहिए, हम खड़े होंगे। लेकिन हम जानबूझ के उस हाथी को खुद अपनी तरफ मुतवज्जो करें, उसको एजिटेट करें कि वो पाकिस्तान का नुकसान करे, तो ये कौन सी गैरतमंदी है? ये कहाँ का इंसाफ है कि हम अपनी नैरो पॉलिटिक्स के लिए, अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, हम दुनिया की एक बड़ी ताकत को, जो कई बड़ी ताकतों को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको बिलावजह पाकिस्तान के खिलाफ कर ले, हालांकि वो नहीं होना चाहता, हालांकि वो पाकिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहता है, अच्छे ताल्लुकात ना सही लेकिन ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन हम खुद उसको दावत दें। क्यों? और यही चर साहब, यही खारजा पॉलिसी का मकसद होता है कि आप कम अज कम किसी मुल्क को दुश्मन अपना न बनाएं। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने वक्त दिया। नादरीन, सियासत तो चलती रहेगी, उतार चढ़ाव भी चलता रहेगा, लेकिन ये अक्टूबर का महीना है और आज 1 तारीख है। ये पिंक रिबन आप देख रहे हैं, ये अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के हवाले से। पूरा महीना अवेयरनेस कैंपेन चलेंगी और हाईएस्ट लेवल पर सदर ममलिकत की हद तक और उनकी बेगम साहिबा पहले भी ये कैंपेन चलाते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छाती का सरतान बहुत आम है और बहुत ज्यादा तादाद में फैला हुआ है, लेकिन बहुत सारे टैबूज की वजह से इस पर बात नहीं होती। ये महीना आप भी इधर उधर देखें, लोगों को बताएं, ये आगाही का महीना है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।